بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند گھنٹے باقی ہیں اور چند گھنٹوں بعد ہی فیصلہ ہو جائے گا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے۔ اور دیکھیں ابھی تک تو دونوں اطراف جو ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، یعنی ایک طرف تحریک انصاف ہے وہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ بہت زیادہ کلیئر ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو تحریک انصاف نے کوئی 4 یا 5 بار، یعنی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 4 دنوں میں 4 یا 5 بار انہوں نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ ثابت کی ہے، اکثریت اپنی ثابت کی ہے، اور جو ان کے اراکین اسمبلی پاکستان سے باہر تھے وہ بھی واپس آ چکے ہیں، انہوں نے اپنی اکثریت تو ثابت کر دی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بار چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو جب کھڑے ہوئے تو اس وقت وہ پورے تھے، یعنی اکثریت تھی، اور جب ووٹ نکلے تو اس وقت جو ہے وہ سیکرٹ گو کے بیلٹنگ تھی، فرق ہے، تو اس وقت 8-10 لوگ جو ہیں وہ غداری کر گئے پیپلز پارٹی کے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ اوپن ہے، جو بھی غداری کرے گا عمران خان کے ساتھ وہ اوپنلی کھڑا ہو کے کرے گا، کیمروں کے سامنے کرے گا۔ لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کے 8 سے 10 لوگ جو ہے وہ غداری کر گئے، لوٹے بن گئے، اور ان میں سے ایک تو ایسے ایم این اے تھے کہ جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی غداری کر سکتے ہیں۔ تو اب چند گھنٹے باقی ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کون کس طرف کھڑا ہے۔ گو کہ میری ایک ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ظاہر ہے آ کے اور میڈیا پہ کہہ رہے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے جیسے 26ویں ترمیم سے پہلے تحریک انصاف کے لوگ ٹی وی پہ آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، حکومت کے پاس نمبر گیم پورا نہیں ہے اور ہمارے لوگ انٹیکٹ ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے ساتھ آف کیمرہ بات کرتے تھے، آف دا ریکارڈ بات کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہمارے 12-14 لوگ غائب ہیں، ہمارے 12-14 لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، ہمارے 12-14 لوگ ایسے ہیں جو ہے وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جب اس وقت کی اگر میں بات کروں یہ کے پی کے الیکشن کے تناظر میں، تو جو وہ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں، آف کیمرہ اس سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے۔ یعنی آف دا ریکارڈ میں پچھلے 4 دن سے مسلسل تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کے پی کے کہ یار کوئی تو بتائیں، کوئی ایم این اے۔ ٹوٹل انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 ایم پی ایس پہ شک ہے، 2 ایم پی ایس پہ شک ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، صرف 2 ایم پی ایس، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ نمبر گیم ہمارے پاس پورا ہے، اور ان کے کانفیڈنس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہے وہ سہیل آفریدی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ قبائل کے لوگ 76 سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ہمیں ہماری ایک اس طرح کی شناخت دی جا رہی ہے کہ ایک قبائلی علاقے کا نوجوان جو ہے جس کا جو بالکل کلین ہے، جس کے اوپر کوئی بیگیج نہیں ہے، جس کے اوپر کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات نہیں ہیں، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا۔ اور قبائل کے اندر آپ دیکھیں نا، جو قبائلی عمائدین ہیں، جو مشران ہیں، جو بڑے ہیں، وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف تحریک انصاف کا نہیں رہ گیا، اب یہ معاملہ کے پی کے لوگوں کی ضد بن گیا ہے، اب یہ قبائلی لوگوں کی ضد بن گیا ہے، اور قبائل کے لوگ اس وقت بہت سخت ویڈیوز جاری کر رہے ہیں۔ اور لوگ میں جو دیکھ رہا ہوں، اگر ان کا راستہ روکا گیا سہیل آفریدی صاحب کا، تو میں تو بہت ہی سخت جو ہے وہ احتجاج دیکھ رہا ہوں کے پی کے میں۔ اور وفاقی حکومت ظاہر ہے یہ سوچ رہی ہے کہ گورنر راج لگا دے یا معاملہ عدالت لے جائے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت دیکھیں 3 آپشنز ہیں نا سہیل آفریدی کا راستہ روکنا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے، آپ لگا تو دیں گے، آپ سسٹین نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ معاملہ عدالت چلا جائے، عدالت ہفتہ 10 دن دے دے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 20-22 بندے توڑ لیے جائیں۔ مجھے یقین کریں، میں اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی وہاں جا کے اور ہر کسی سے مل کے یہ بات بتا رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد، کئی بندوں سے بات کرنے کے بعد بات بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ بھی ان کو اپنا ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ آپ دیکھیں وہ تو اپوزیشن کے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہمارا ساتھ دے گی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بڑی ایک مجھے مشکل نظر آتی ہیں وفاقی حکومت کے لیے۔ جو پرویز رشید کی گیدڑ بھبکیاں تھیں، جو عطا تارڑ اور اختیار ولی کی دھمکیاں تھیں، مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ عمران خان کے امیدوار سہیل آفریدی کا راستہ روک پائیں گے۔ اور اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، جو اس وقت جو سرکاری صحافی ہیں، جو ٹاؤٹس ہیں، ان کی بھی آپ چیخیں دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے کتنا زبردست کارڈ کھیلا ہے۔ اچھا، یہ بات مجھے کے پی کے 3-4 جرنلسٹ ہیں جن سے میں ہر وقت کے پی کے پہ بات کرنے سے پہلے ان سے پوچھتا ہوں، تو انہوں نے مجھے پہلے بتا دیا تھا، انہوں نے کہا آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے امیجن نہیں کر سکتے کہ عمران خان نے کیا کیا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو اینٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافی تھے، پچھلے 5 دن میں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اب سہیل آفریدی کو جرنلسٹ سپورٹ کر رہے ہیں کے پی کے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچا آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 4-5 پرومیننٹ نام تھے اینٹی پی ٹی آئی، وہ دراصل اینٹی پی ٹی آئی نہیں تھے، وہ اینٹی
علی امین گنڈاپور پالیسی تھے. جو علی امین گنڈاپور صاحب کی پالیسی تھی, اس پالیسی کو وہاں کے جرنلسٹ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے صوبے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ لوگ ان کو علی امین گنڈاپور کی مخالفت کر رہے تھے, اور علی امین گنڈاپور کی مخالفت پی ٹی آئی کی حکومت کی مخالفت کے مترادف تھا. تو اب وہ بھی اس وقت سہیل آفریدی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کا جو موقف رہا ہے وہ کے پی کے لوگوں کی آواز ہے, کے پی کے لوگوں کے جذبات ہیں, ان کے جذبات کی عکاسی ہے. تو مجھے جو ہے وہ بالکل نہیں لگ رہا اس وقت کہ سہیل آفریدی صاحب کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. عدالت جاتے ہیں تو عدالت کے اوپر بھی بڑا پریشر ہوگا. دیکھیں یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم کوئی بھی ایکسٹریم اس طرح کا فیصلہ دے دیں گی کہ جس سے صوبے کے لوگ پورے کے پورے اس کے خلاف کھڑے ہوں, لیکن پھر بھی وہ دے دیں گی. کے پی کے میں نا یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. کے پی کے ججز کو بڑا اپنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس صوبے میں رہنا ہے, ہم نے منہ دکھانا ہے. تو کے پی کے اندر اس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ نہیں اس طرح سے ایک مطلب جوڈیشری وہ کام کرتی جو یہاں پہ ہماری پنجاب کی جوڈیشری کر لیتی ہے یا اسلام آباد کی جوڈیشری کر لیتی ہے. اور دیکھیں اب تو خیر چند گھنٹے باقی ہیں, اور جہاں تک بات ہے کہ اگر یہ نہیں بننے دیا جاتا تو کیا ہوگا. اگر نہیں بننے دیا جاتا, اچھا میں ویسے میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ دونوں صورتوں میں حالات تو خراب دیکھ رہا ہوں. سہیل آفریدی بن جاتے ہیں تو بھی, نہیں بنتے تو بھی, نہیں بنتے تو فوری طور پہ خراب دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے احتجاج شروع ہو جائے گا. کال پی ٹی آئی نے آلریڈی دے دی ہے کہ تمام کارکن تیار رہیں اور دمادم مست کلندر ہوگا. اور اگر جو ہے وہ آپ کہیے کہ اگر جو وہ بن جاتے ہیں تو پھر دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ان کو کہ میں آپ کو ٹیسٹ میچ کا کپتان نہیں بنا رہا, ٹیسٹ میچ کی ٹیم کا کپتان نہیں بنا رہا, میں آپ کو ٹیسٹ میچ میں نہیں اتار رہا. عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو ون ڈے میں نہیں اتار رہا. عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو 2020 ٹیم کے کپتان کے طور پہ اتار رہا ہوں میدان میں. اور عمران خان نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ آپ جو اپنی یہ بنائیں کابینہ بنائیں, اس کابینہ میں سارے اگریسو لوگ رکھیں. اور عمران خان اس وقت جو لانے کا ایک مین مقصد ہے وہ 2-3 چیزیں کرنا ہیں جو کہ علی امین گنڈاپور نہیں کر رہے تھے, جن میں سے ایک جو ہے وہ آپریشن رکوانا, نمبر 2 وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینا اور ایک طرح سے لڑائی کرنا وفاقی حکومت کے ساتھ کے پی کے مسائل کے اوپر, ایشوز کے اوپر اور ان کے حقوق کے اوپر, اور تیسرا عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنا. تو ان 3 چیزوں کے لیے عمران خان لا رہے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں جو وہ کریں گے ان تینوں پہ لڑائی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ آپریشن کے حوالے سے ڈی جے ایس پی آر نے بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ آپریشن تو نہیں رکے گا. اب یہ رکوانے کے لیے کچھ کریں گے تو لڑائی ہوگی. وفاقی حکومت جو ہے اس کے ساتھ اگر یہ لڑیں گے تو وفاقی حکومت کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف کے ساتھ کس طرح کی کوآرڈینیشن ہے اور شہباز شریف کو کس طرح سے اس وقت سپورٹ مل رہی ہے. شہباز شریف کے ساتھ لڑائی ہوگی تو وہ اداروں سے لڑائی کے مترادف ہوگا. پھر تیسرا عمران خان کی رہائی کے لیے اگر وہ مارچ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے 27 سپٹمبر کے جلسے میں خود کہا تھا, اس وقت وہ وزیر اعلیٰ نامزد نہیں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں قیادت سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ 24 نومبر کی جو ہے وہ آپ کال دیں, اور آپ 24 نومبر کی کال دیں, اور آپ 24 نومبر کی جو کال دیں اس میں ہمیں جو ہے وہ دوبارہ ڈی چوک اسلام آباد جانا چاہیے. اچھا اس میں ایک چیز اور جو کوئی نوٹ نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ جناب ہوگا یہ کہ ان کے آنے سے نا ہوا کیا ہے, ان کے آنے سے سہیل آفریدی صاحب کی نامزدگی سے, اور اگر یہ بن جاتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو یہ آئی ایس ایف میں رہے ہیں, یوتھ میں رہے ہیں. آئی ایس ایف اور یوتھ کی براہ راست ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے جس پہ نجم سیٹھی کو آپ نے سنا ہوگا. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس کے اندر بہت پاپولر ہیں سہیل آفریدی, اور یہ اسٹوڈنٹس اور میں نے بھی یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھجوایا گیا تھا پولیٹیکل کچھ لوگوں کی طرف سے کہ آپ کے پی کے میں طلبہ یونین کو بحال کر دیں. تو طلبہ یونین بھی بحال ہو سکتی ہے, اسٹوڈنٹس کو یہ ایکٹیو کر سکتے ہیں. ان کا براہ راست جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کا براہ راست یوتھ کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوگا. یہ بہت پاپولر ہے اسٹوڈنٹس میں, یہ یوتھ میں بہت پاپولر ہے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کا جو معاملہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا وہ یہ ہے کہ تنظیم کے ساتھ ان کی بیسٹ کوآرڈینیشن ہوگی. کہ دیکھیں مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا, جنید اکبر صاحب اور جو اصغر صاحب ہیں وہ کچھ اور, علی اصغر ہیں شاید جو جنرل سیکرٹری کے پی کے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, اور علی امین گنڈاپور صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, علی امین گنڈاپور صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. عمران خان کہہ رہے تھے آپریشن رکھواؤ, گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہو ہی نہیں رہا. تو دیکھیں میرا یہ خیال کیا یقینی ہے کہ اب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے میں یعنی سہیل آفریدی, جنید اکبر صوبائی صدر, یوتھ, آئی ایس ایف, یہ چاروں اگر ایک پیج پر ہوں گے اور کے پی کے لوگوں کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہوگی. میں بار بار ایک بات کہتا رہا ہوں, 27 سپٹمبر کے جلسے کے دوران بھی, اس کے بعد بھی میں نے ایک ولاگ میں کہی تھی کہ کے پی کے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں اسلام آباد کے لیے, لیکن ان کا سوال ایک ہی ہے
کہ کیا علی امین گنڈا پور ہمیں ایک بار پھر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ کے چلے جائیں گے؟ کیا ایک بار پھر وہاں پہ ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کیوں ایک بار پھر دھوکہ دے جائیں گے؟ لوگوں کو جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، ایک عدم اعتماد تھا لیڈرشپ کے اوپر، وہ ایک ہی جھٹکے میں عمران خان نے ختم کر دیا ہے۔ اس وقت کے پی کے سے ایک آواز نہیں آئی جو کہے کہ یہ سہیل آفریدی تو چابی والا کھلونا ہے، یا سہیل آفریدی جو ہے وہ کیا کہیں کہ کمپرومائزڈ ہے۔ ایک آواز ایسی نہیں ہے، ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا فیصلہ غلط ہے، بلکہ لوگوں نے اس کو اپنی ضد بنا لیا۔ تو اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے کہ اچھا یہ جیلم کا آیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مارچ جو ہے وہ مرید کے میں موجود ہے، اور یہ 13 اکتوبر کا ہے کہ منڈے کل جیلم میں جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ اسکولز اور کالجز جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ تو بہرحال جی یہاں سے اسلام آباد سے پولیس بھی بھیجی جا رہی ہے، اور یہاں سے اسلام آباد سے پولیس بھیجی جا رہی ہے لاہور، اور زمان مغل صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں کہ اسلام آباد پولیس نے لاہور جانے سے انکار کر دیا، آدھے گھنٹے میں نہ پہنچے تو سب کے ڈسمسل آرڈر بھیجوں گا، اب جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ملے گا، یار شرم کرو، ایس ایس پی کو آنا پڑتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایس ایس پی کی ویڈیو لگائی ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور اس پہ جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی تو آپ کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔